بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت کو وفاق کے فیصلے پر ہر صورت عمل کرنا ہوگا، یہ کہنا ہے وزیر داخلہ کا۔ وفاق کے وزیر داخلہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ افغان کیمپ ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ہر ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے سے افغان شہریوں کو نکال لے اور جس کو بھیجا گیا اگر وہ واپس آیا تو گرفتار کر لیں گے۔ پھر انہوں نے کچھ تعداد بتائی۔ تورخم بارڈر سے تقریباً 4,60,000 سے زائد افغانی واپس بھیجے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں صورتحال مختلف ہے۔ اس صوبے میں باقاعدہ طور پر غیر قانونی افغان شہریوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ یہ بات پہلے بھی کی جاتی ہے کہ ہم ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کے پی گورنمنٹ جو ان کو تحفظ دیتی ہے۔ بہرحال جی آگے انہوں نے تنبیہ، مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو واضح میسیج ہے، مجھے میسیج سے زیادہ تھوڑا تنبیہ لگا یہ وارننگ، کہ پہلے اپنے ملک کا سوچیں پھر اپنی سیاست کریں۔ سب سے ضروری ہے کہ آپ کا ملک کن مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو وفاق کے فیصلے پر ہر صورت عمل کرنا ہوگا۔ ہم خود کچھ دھماکے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا یہ افغان مہاجرین کو لے کے پہلے بھی کے پی اور وفاق میں ٹھن گئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اچھے طریقے سے آپ وہاں سے نکال لیں، وہ بڑے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جی جو صورتحال وہ آپ کے سامنے رکھے، اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ کچھ انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ 90% خبریں غلط ہیں۔ کریک ڈاؤن کا انہوں نے کہا کہ ان پہ کریک ڈاؤن ہوگا۔ انہوں نے نیشنل میڈیا کے حوالے سے کہا کہ اس پہ بھی کچھ خبریں غلط چل جاتی ہیں، پیمرا اس کا نوٹس لے کر، خیر ہمارے سر پہ تو پیمرا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی بھی خبر غلط ہو جائے تو پیمرا کا نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ صدر مملکت نے بھی ناظرین کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اب یہ جو ذرائع ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق اجلاس میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے تحفظ کا بل پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق کمیشن کا بل، پاکستان اینیمل کونسل کا بھی بل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 ماہ کے بعد 9 منتھس کے بعد ہونے جا رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علماء اسلام فقہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی خطاب کریں گے۔ ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق دیکھتے ہیں مولانا صاحب گرجتے ہیں، برستے ہیں یا برس کے گرجتے ہیں، کیا صورتحال ہے، کیونکہ مولانا صاحب آلریڈی اعلان کر چکے ہیں، بہت زیادہ گرما گرم باتیں بھی وہ کر چکے ہیں، 27ویں ترمیم کو بھی وہ رد کر چکے ہیں۔ ناظرین صرف یہی نہیں ہے، گورنر راج کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں اور یہ کوئی پہلی دفعہ گردش نہیں کر رہی کے پی کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ کچھ عرصہ پہلے جب وہاں کے جو پہلے سی ایم تھے، جب ان کا گنڈا پور صاحب کا ٹینور ختم ہونے والا تو آخر کو 3-4 مہینے تھے، اس وقت بھی یہ باتیں بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ گورنر راج وہاں پہ لگایا جائے گا۔ اس حوالے سے جب گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بہت سی میڈیا نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی بالکل لگ سکتا ہے گورنر راج اگر صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد معاملہ سیٹلڈ ہو گئے، ہمیں گورنر راج کی طرف جاتے نظر نہیں آئے۔ اب گورنر راج کی ایک دفعہ پھر سے خبریں گردش کر رہی ہیں، وہ بھی اسپیشلی کل سے، جب وہاں کے جو سی ایم کے پی ہے افریدی صاحب، جب سے انہوں نے اعلان کیا کہ منگل والے دن انہوں نے ہائی کورٹ کے باہر بھی پورا ہم نے احتجاج کرنا ہے، پھر اڈیالہ کی طرف بھی جانا ہے، اس کے بعد یکا ہم دیکھ رہے کہ چیزیں سامنے آنے لگ گئیں، گردش کرنے لگ گئی اور کچھ نام بھی سرکولیٹ کرنے لگ گئے اور گورنر راج کی خبریں پھیل گئیں ایک دم سے۔ سینیٹر فیصل واڈا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑے امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ ان کو لائٹ لیں بے شک، لیکن میں ان کی سٹیٹمنٹ کو ایٹ لیسٹ لائٹ نہیں لے سکتی۔ انہوں نے کہا جی بدماشی کریں تو گورنر راج لگ سکتا ہے، اور بدماشی کو وہ کس سینس میں لیتے ہیں اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ اور یہ بات انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ فیصل کریم کنڈی ہی گورنر خیبر پختونخوا ہے، اگر کسی اور نام کا کرہ نکلتا ہے تو پھر وہ سیاسی نہیں ہو سکتا، فیصل کریم کنڈی کے نام پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو سی ایم ہے ان کو وارن بھی انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی وہ اپنی حکومت چلائیں، ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد 1 انچ کی غلطی بھی ان کی نااہلی کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ 5 نام ابھی گردش کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کے علاوہ، وہ تو خیر ابھی ہیں ہی ہیں، اگر ان کو تبدیل کیا جاتا ہے تو آفتاب شیرپاؤ صاحب کا نام میں نے آج سے کچھ ہفتے پہلے آپ کو بتایا تھا جب 27ویں ترمیم کی ڈسکشن چل رہی تھی کہ آفتاب شیرپاؤ سے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے ہائی لیول کی، اور وہ گورنر
کے پی کے نام کے لیے ان کو نامزد کیا جا رہا ہے. ان سے ڈسکشن بھی اس حوالے سے ہوئی ہے. ساری قوم لگی ہوئی ہے 27ویں یعنی ترمیم میں, اور اس وقت بیک اینڈ پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی. اب دوبارہ سے ناظرین جو نام بتائے جا رہے ہیں ان شخصیات میں امیر حیدر خان ہوتی ہے, آفتاب شیر پاؤ ہے, پرویز خٹک کے نام زیر غور ہے. یہ تو 3 نام میں سیاسی, اس کے علاوہ 2 ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں. ذرائع کے مطابق ناظرین یہ خبر آپ کو میں دے رہی ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد ربانی اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غیور محمود کے نام بھی گورنر کے پی کے لیے زیر غور ہیں. گورنر راج کیا ہے, کس طرح سے لگے گا نہیں لگے گا, کیا صورتحال ہوگی, اس کے بعد صوبہ کیسے سنبھلے گا, اس پہ جو شفیق خان ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات, انہوں نے کہا ہے جی گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو آج ہی لگا دیں, رد عمل انہیں پتہ چل جائے گا. پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے, پی ٹی آئی سے جانتے ہیں. حکومت کیا پلان کر رہی ہے, حکومت سے ہی جانتے ہیں. ملک احمد خان صاحب ہیں جو کہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, ان کا بھی کہنا ہے کہ مقامی حکومتوں کے بغیر بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکتے. وہ اپنی جگہ مقامی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں. بہرحال مقامی حکومتوں کی بات ہم نے بھی کی تھی, اس سب پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. اور ناظرین ڈیبیٹ کی طرف جانے سے پہلے, مہمانوں کو انٹروڈیوس کروانے سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو یہ بتا دیں چلوں کہ اس سے پہلے آخری دفعہ جو گورنر راج لگا تھا 2009 میں پنجاب میں گورنر راج لگا تھا, اور اس وقت جو تھے پریزیڈنٹ جو وہ بھی زرداری صاحب ہی تھے اس وقت, لیکن نون لیگ کی پنجاب میں حکومت تھی اور سی ایم جو پنجاب تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے. یہ اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آگے چل کے یہ ڈسکشن میں اس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہونے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے میاں سیف الرحمان صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. راجہ قمر الاسلام صاحب ہیں, ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این. بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب ہیں, ممبر پنجاب اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ سر آپ کا بھی ہمیں بریگیڈیئر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو راجہ صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. راجہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, گورنر راج پہ پہلے آ جاتے ہیں. گورنر راج لگانے جا رہے ہیں, پھر آپ لوگ یہاں یہ صرف ایک ریاکشن دیکھ رہے ہیں لوگوں کا, کیا پلان کیا ہے ذرا بتائیں تو صحیح. دیکھیں گورنر راج ایک اس وقت ایز وی اسپیک ایک مفروضہ ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں اندازہ ہے, ایک گوسپ ہے, ایک افواہ ہے, اور جب اس قسم کے معاملات میں وہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں, تو اس وقت کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کنکریٹ کسی جگہ نہیں ہے. لیکن جو حالات بنے ہیں صوبے میں اس وقت, انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کی جو مزاحمت ہے, ریزسٹنس, اس کے حوالے سے, غیر قانونی افغان جو اس وقت مقیم ہیں اور جن کے متعلق بڑا سٹرونگ ایویڈنس ہے. یہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے جس میں کہ ڈائریکٹ افغان سٹیزن انوالو ہیں جو ثابت ہو چکا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو وہاں سے واپس بھجوانے کے حوالے سے صوبائی حکومت کا جو عدم تعاون اسے کہہ لیں, ڈیفیشنسی کہہ لیں, اس کو ان کی جو ہے وہ نااہلی کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں یا ناکامی کہہ لیں, تو ان پوائنٹ آف ویو سے جب ان دو مختلف چیزوں کو, یعنی ایک طرف تو وہ آئینی بات ہے کہ آئین میں آج کی تاریخ میں جو ہمارے پاس آئین 18ویں ترمیم کے بعد ہے, اس میں 2 مہینے سے زیادہ اسے کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے پھر اسی متعلقہ صوبائی اسمبلی جو ہے اسے ویٹ کرایا جانا ضروری ہوتا ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ممکن نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک طرف تو وہ والی کمپلیکیشنز ہیں, لیکن دوسری طرف لیکن راجہ صاحب میرا ایک پوائنٹ لے لیجئے گا, آپ کہہ رہے ہیں ابھی سے مفروضے ہی ہیں, آپ کے وزیر مملکت ہیں برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک, وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج سے متعلق معاملہ سیریسلی زیر غور ہے وفاق میں. جی, زیر غور کا لفظ بالکل انہوں نے استعمال کیا, لیکن آپ دیکھیں کہ جب غلام علی صاحب جے یو آئی کے گورنر تھے 2022 اور 23 میں بھی, تب بھی یہ زیر غور تھا. محمود خان صاحب چیف منسٹر تھے, زیر غور کہہ لیں یا زیر غور ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کے یا افواہ سازوں کے یا اسپیکولیشنز کے اندر موجود تھا. اور پچھلے جو اپنا تھے گنڈاپور صاحب, ان کے دور میں بھی یہ بہت زیادہ انڈر ڈسکشن رہا, بلکہ بہت سے ٹاک شوز جو ہیں کئی دن اس پہ ہوتے رہے کہ لگے گا تو کون ہوگا. لیکن راجہ صاحب خبریں آپ کی طرف سے آتی ہیں نا, اس وقت بھی مجھے یاد ہے کنڈی صاحب سے سوال کیا گیا تھا, ایک صحافی نے, وہ بات کر رہے تھے صحافیوں سے کہ گورنر راج, تو انہوں نے کہا تھا جی بالکل اگر کہا جائے گا ضرورت پیش آئی تو ہم لگائیں گے, ہم تیاری کر رہے ہیں. میری پرسنلی کنڈی صاحب سے بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا سر گورنر راج کی بتائیں, کہہ رہے ہیں ہم پوری تیاری کر رہے ہیں اس حوالے سے.
ٹھیک ہے, آف دا ریکارڈ میری ان سے بات ہوئی, تو تیاری تو سر آپ لوگوں کی تھی نا, آپ لوگوں کی باتیں چل رہی تھی تو ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے. اب چلے موڈ تبدیل ہو گیا, حالات تبدیل ہو گئے, وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں رشتے کی بات ابھی شروع ہوتی ہے تو دولہا تیاری شروع کر دیتا ہے. تو کنڈی صاحب چونکہ گورنر تھے تو شاید متوقع طور پہ انہوں نے آف دا ریکارڈ آپ کو اپنے حوالے سے یہ بتایا ہوگا کہ میں نے تیاری شروع کر دی. سر انہوں نے آف دا ریکارڈ کے علاوہ میڈیا پہ بھی بتایا تھا, میڈیا پہ بھی چینلز کو بتایا تھا. لیکن آج بھی ان سے پوچھیں گے تو وہ تو شاید یہی کہیں گے کہ ظاہر ہے میں چلیں ٹھیک ہے, ذرا نون لیگ کا موقف لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. سوری, ذرا پی ٹی آئی کا موقف لے لیتے ہیں, پھر آپ سے میاں صاحب دونوں پہ انالیسز لیں گے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی کل کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا پلان ہے؟ کیونکہ جیسے کل افریدی صاحب نے اناؤنس کیا کہ منگل کو آپ لوگ پرامن طریقے سے جو ہے آپ پہلے ہائی کورٹ کے باہر جائیں گے, پھر اڈیالہ کے باہر بھی بیٹھیں گے, فوراں سے سرکولیٹ کرنے لگ گئی, کچھ نام سرکولیٹ کرنے لگے 5 جو میں نے ابھی انٹرو میں بتائے ہیں. گورنر راج کی خبریں جو ہیں وہ گردش کرنے لگ گئیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹیکٹک یوز کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم فائزہ. جی وعلیکم السلام. جی سر. اچھا فائزہ مجھے یہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ شاید ہم جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں یا کرنے کے لیے یہ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت کے کوئی پاؤں میں یا ان کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے. اچھا, کیا ہم اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے سامنے جو ہم نے اپنا پرامن احتجاج کرنا ہے یہ پہلی دفعہ کرنا ہے؟ ہم سپریم کورٹ کے سامنے بھی یکجہتی کا مظاہرہ کر چکے ہیں کہ ہماری جو اپیلیاں وہ سنی جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی دفعہ پہلے احتجاج ہو چکا ہے اور اس بات کی امید تھی کہ جو اپیلیں پینڈنگ میں ہیں وہ لگائی جائیں گی, نہیں لگائی جائیں گی, اور اس کے بعد وہ پرامن طور پہ وہاں پہ لوگ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. پولیس وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور ایک جو بھی طریقہ کار وہاں پہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے, بالکل پرامن ہوتا ہے. کوئی وہاں پہ نہ کوئی کسی کے جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے, نہ شہریوں کو, نہ املاک کو, سرکاری کو, پرائیویٹ, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اڈیالہ جیل کے اندر اگر ہم عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور اس اظہار کی یکجہتی کے لیے کہ آپ عمران خان کو ملنے سے جو ان کا لیجٹمیٹ قانونی, آئینی, اخلاقی, ہر جیل مینول کے تحت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے تحت ان کا حق حاصل ہے, اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں اس میں غیر قانونیت کہاں سے آ گئی؟ ہم تو ہر کام قانون کے مطابق کر رہے ہیں. وہ ایک احتجاج یا تو یہ ہے کہ اس احتجاج, ہر قسم کے احتجاج کو 28ویں ترمیم میں یہ ختم ہی کر دیں کہ احتجاج آئندہ نہیں ہوگا, چلو آئندہ یہ بھی نہیں کریں گے, ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اچھا, تو یہ حکومت ہمارے اوپر اس میں سے یقین کریں فائزہ, کوئی پریشر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا آبجیکٹو کلیئر ہے. ہم تو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے, اور عمران خان جو اس وقت کے جو از دا موسٹ پاپولر لیڈر آف دی پاکستان, ہم اس کے ساتھ اس کی بہنوں کے لیے, اس کے وکلاء کے لیے ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں, اور وہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی اور آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ سارا کچھ جو کر رہا ہے بدماشی کی ڈیفینیشن پہ پورا کون اترتا ہے؟ تو یہ حکومت, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کو یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کو عوام کی اخلاقی, عوام کی جو رائے ہے یا اعتماد ہے وہ حاصل نہیں ہے. اچھا, تو یہ اپنے آپ سے ڈرے ہوئے ہیں. جہاں پہ کہیں پہ 5-10 بندے 25-50 اکٹھے ہو جائیں, یہ کبھی گورنر راج ہو جائے گا, پتہ کیا سے کیا چیزیں ایسی جوڑنا شروع کر دیتے ہیں جن کا نہ تعلق ہوتا ہے. سر ویسے آپ لوگوں کی پلاننگ ہے گورنر راج کے حوالے سے, اگر یہ لگاتے بھی ہیں, آپ لوگوں کی پلاننگ ہے کوئی ایسی؟ میرا خیال ہے یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, اور اس کے اوپر میرا خیال ہے جو پروونشل پارٹی ہماری اور جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنا کلیئر کر دیا ہے. اگر یہ حکومت سمجھتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے, موجودہ جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ 26 ترمیم 27ویں ترمیم کے بعد ان کا دل نہیں بھرا عوام کے مینڈیٹ کا پامالی سے, یا یہ جو بھی چند دن پہلے پنجاب کے اندر خاص کر کے الیکشن ہوئے, جو وہاں پہ جس طریقے سے الیکشن ہوئے, جو ریزلٹ ہوئے, the way it has been conducted, میں سمجھتا ہوں اس نے پاکستان کے سیاسی اور انتخابی نظام کا جنازہ نکال دیا ہے. جو تھوڑی بہت اس وہاں پہ ایک لوگوں کو امید تھی کہ رول آف لا
پارٹی اور اس کے بعد یہ جو ہیومن رائٹ آف یونائٹڈ نیشن کا جو یہاں پہ پیپر آیا ہے، ان کے پلے نہ پاکستان میں کچھ رہ گیا اور نہ کوئی انٹرنیشنل فورا کے اوپر رہ گیا ہے. اب اگر آپ انہوں نے لگانا ہے وہاں جو کہتے ہیں کہ ہم لگانا چاہتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان سے کسی ایسی چیز کی توقع رکھنا جو قانون اور آئین کے مطابق ہو وہ تو بالکل لفظ بات ہے. لیکن ان کو کہا گیا ہے، بالکل ان کو کہا گیا کہ یہ آپ لگائیں اور اس کے رزلٹ بھی کل آپ نے بھگتنے. بریگیڈیئر صاحب کس نے کہا ہے ان کو؟ آگے بات کریں گے تو میں آگے کوئی ایشوز کے اوپر آگے بھی بات کروں گا انشاءاللہ. بریگیڈیئر صاحب کس نے کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہا گیا ہے، یہ کلیئر کر دیں پھر میں میاں صاحب سے ان کا پوائنٹ لے لوں. کس نے کہا ہے ان کو گورنر راج لگانے کے لیے؟ بریگیڈیئر صاحب جی سوری مجھے آواز تھوڑی کٹ گئی تھی آپ کی. جی میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو کہا گیا یہ گورنر راج لگانے کے لیے، تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ان سے کس نے کہا ہے گورنر راج لگانے کے لیے؟ یہ تو آپ نے خود کہا ہے اور یہ خود کہہ رہے ہیں. یہ جو ابھی ایک آپ کی اس وقت ٹکٹ چل رہا ہے کہ جی فلان اگر کوئی بدماشی کی ہم گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں. آپ کے جو منسٹر آف اسٹیٹ فار دی لا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. جی جی جو کنڈی صاحب ہیں وہ جو پہلے جو ہے یہ راجہ صاحب نے خود جو ہے میرا خیال اس کو انڈورس کیا ہے. وہ تو پلان کر رہے ہیں نا وفاقی لیول پہ، وفاقی تو ان کی بات سے پتہ لگ رہا ہے. اور ان کو کس نے ان کو کہنا ہے کیا اور ان کو کون کہتا ہے کون نہیں کہتا ہے یہ خود بتا دے کہ کیا یہ خود لگانا چاہ رہے ہیں یا کسی کے کہنے کے لگانا پہ چاہ رہے ہیں. یہ تو ان کا کام ہے بتانا. چلیں ان راجہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ان کی ٹرن پہ. میں میاں صاحب سے پوچھوں. میاں صاحب آپ نے حکومت کا بھی موقف جان لیا، آپ نے جان لیا اپوزیشن کا بھی. اب آپ بتا دیجئے آپ کی ریڈنگ کیا ہے دونوں کو لے کے؟ نہیں دیکھیں گورنر راج کی بھی آپ نے بات کی نا 2009 میں، وہ بھی زیادہ دیر سسٹین نہیں کیا تھا وہ بھی. لیکن یہ واقعی بات ہے کہ اس میں کچھ سیفٹی وارز پہلے دے دیے گئے ہوئے ہیں ہمارے آئینی ڈھانچے میں 2 مہینے کے. ہاں تو دوسری یہ بات ہے، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ یہ گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ جو کسی والے جو کوارٹرز ہیں نا ان کو تو گورنر راج کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں ابھی تک ہمیں لیٹ اس بی ریئلسٹک، ہم ذرا حقیقت پسند ہو کے چلیں. چاہے خان صاحب کا دور تھا تو چاہے نون کا تھا کہ کوئی زیادہ ہوگا کوئی کم ہوگا، سب لوگ جو تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک نظام چلا رہے تھے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں ابھی کہہ رہا، ابھی تو ہم تقسیم اختیارات کی بات نہیں میں کر رہا. یعنی ملک کے اندر جو پاورز ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، سب اگر ان ہارمنی چلیں گے تو ملک ترقی ہی کرے گا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے کنفیوژن ہیں، بہت سارے کانفلکٹس ہیں، اس لیے ہم بعض اوقات الائن کر دیتے ہیں جی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اس وقت کی ہمارے ساتھ نہیں تھی، اس وقت کی بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں میں ابھی نام آپ نے لیا جیسے جنرل خالد ربانی، میرے سے تو بہتر بریگیڈیئر مشتاق صاحب جانتے ہوں گے، میری ان سے ملاقات بھی ہے when he was heading the Corps 11 at پشاور. ہمارا کوئی وہاں ایشوز تھے جس کے لیے میں انہیں ملا تھا ذاتی طور پہ، اور ان سے پہلے جنرل آصف یاسین تھے. اس دور میں مجھے جانے کا چونکہ کور ہیڈ کوارٹر اتفاق ہوا تو ہماری جو مختصر سی میٹنگ تھی اس کے بعد میں نے وہاں ایک ہائی لیول میٹنگز ہوتی دیکھی. یعنی اس وقت تو ابھی یہ پی ٹی آئی یا ان چیزوں کا جھگڑا نہیں تھا. میٹنگز کس نوعیت کی تھی؟ چیف سیکرٹری بھی وہاں موجود ہوتے تھے صوبے کے، آئی جی بھی موجود ہوتے تھے، لا اینڈ آرڈر اینڈ ڈفرینٹ میٹنگز، وہاں پہ سیکورٹی ایشوز تھے، انتظامی معاملات میں بھی بات ہوتی تھی، اپنی رائے دیتے تھے لوگ. تو وہ اس کو آپ ہائیبریڈ نظام کہہ لیں، اس کو ایک ہارمنی والا سسٹم کہہ لیں. تو نظام چلا کون رہے ہوتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ تو کہیں گی چیف سیکرٹری کو جی یہ لاگو کر دیں قانون. تو جب وہاں پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی ویسے بھی وفاق کے نمائندے ہیں، وہ تو وفاق اپوائنٹ کرتا ہے نا جی انہیں. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ چیف منسٹر کو دے آنسریبل رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب ایک نظام آلریڈی چل رہا ہے، اسے ہائیبریڈ کہہ لیں یا ایک مفاہمت کا نظام ہے یا مل جل کے کچھ چیزیں، تو میرا خیال ہے گورنر آج کی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے. بات ہو رہی ہے باقی عقیل ملک صاحب نے بھی کہہ دیا، اب فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی، اور فیصل ووگڈا کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو باقاعدہ ان کا ہارمنجر ہے نا، تو آگے کھڑے ہو گئے. بیسیکلی فیصل واڈا جب فیصل واڈا کو اعلان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا. فیصل واڈا جب کوئی پریڈکشن دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہو جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاں سے آتے ہیں، کیونکہ فیصل واڈا نہ تو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، نہ کاف لیگ کے سینیٹر ہیں، نہ وہ پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں، نہ وہ ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں. تو پھر اس لیے جہاں سے وہ سینیٹر منتخب ہوئے پھر خبریں بھی وہیں سے آتی ہیں. سینیٹر تو دیکھیں جی، کئی میں ایک دفعہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا تھا، خان صاحب کا دور تھا، ہمارے ساتھ شہباز گل بیٹھے چائے پی رہے تھے، ہم 8-9 کوئی ایڈیٹر ہیں کہ سینئر جرنلسٹ موجود تھے. تو کہنے لگے جی میرے ایک دوست آ رہے ہیں کل مجھے ملنے، وہ باتیں غیر رسمی ہو رہی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں سینیٹر منتخب ہو کے تمہارے لیے مٹھائی لے کے آؤں گا.
میں کہ جی وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا جی میں نے 40 کروڑ فی ایم پی اے نے مجھ سے مانگا ہے اور میں نے 3 ارب 20 کروڑ کی اپنی زمین بیچ کے ان سے سینیٹر منتخب ہو گئے، پرسوں آگے تمہاری مٹھائی لے آؤں گا. تو یہ تو ہر دور میں اس طرح کی باتیں، یہ میں ڈائریکٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ بات کر رہا ہوں. اگر وہ بالکل راست گو انسان ہے تو شاید وہ بات سے جب سن رہے ہوں تو اس کو تصدیق کر دیں گے. ایسا ہوتا ہے، میں نے یہ نہیں کہتا پارٹی میں من حیث الپارٹی تو ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا ایک ایسا گھرانہ تھا جس میں 3 سینیٹر تھے، آج کل تو وہ ایک دو تو جیل میں بھی ہیں، اور وہ ایک ہی گھر کے 3 سینیٹرز، اور ان کے بعد دے ہیڈ ملٹی بلینز آف روپیز، یعنی بلینر سے بھی بلینر تھے. تو وہ پیسہ خرچتے تھے اور سینیٹرز ہو جاتے تھے. تو یہ بھی گیمز تو چل رہی ہیں نا جی. یہ تو ہمیں امیدیں تھیں کہ تبدیلی کا نظام میں آگے یہ چیزیں پرج ہو جائیں گی، لیکن وہ بہرحال پھر یا تو پھر وہ قوتیں حاوی ہو گئی سسٹم پہ، تو یا پھر وہ پروسیس جو ہے وہ اس کے اندر کمپیٹنس، وہ سسٹم میں کمپیٹنس ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو سہ سکتا اس کے شوقس. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک کے شوق اور زور پر مضبوط ہے، اتنے تجربات ہو گئے ہیں، اتنا کچھ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. نہ بھارت ہمیں چھوڑتا ہے، نہ طالبان چھوڑتے ہیں، نہ ہمارے اندر سے خلفشار علیحدہ ہے، مہنگائی کا طوفان علیحدہ ہے، لوگ بدزنی ہے. پولیٹیکل کنسنسس بھی نہیں آ رہا اس کے میں وہی کہہ رہا ہوں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ملک کے شوق اور زور پر مضبوط ہیں، چل رہے ہیں. اللہ خیر کرے اس ملک کی، لیکن اب سیدھا پدرا کریں، ملک کو صحیح چلائیں. جانتے ہیں نا راجہ صاحب سے، راجہ صاحب ذرا سیدھا پدرا کر لیں سر ملک کو. آپ کی حکومت ہے، آپ کے ہاتھ میں معاملات ہیں، اپوزیشن کی جان چھوڑ دیں، تھوڑا سا ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف زیر غور ہے نام، یہ زیر غور ہے یہ معاملہ کہ گورنر آج لگے گا، تو یہ جو نام آ رہے ہیں سر، یہ کہاں سے نام آ رہے ہیں؟ یہ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ 2 ریٹائرڈ جو ہیں وہ آرمی آفیسرز ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں 3 یہ تو وہاں رہے ہیں نا کور کمانڈر جنرل خالد ربانی، تو وہاں رہے ہیں. جی تو یہ نام کہاں سے آ رہے ہیں سر؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ زیر غور ہے، میں نے یہ کہا کہ انڈر ڈسکشن. اور ڈسکشن کہاں پہ ہو رہی ہے؟ زیر غور انڈر ڈسکشن ایک ہی چیز ہے، ناک ادھر سے پکڑ کے. نہیں دیکھیں زیر غور تو ڈسکشن مضبوط ہو جائے تو غور ہو جاتا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو یہ نام سر آپ کے وزیر نے کہا تھا معاملہ زیر غور ہے، آپ کہہ رہے ہیں انڈر ڈسکشن ہے، چلے ہم دونوں میں لے کے چل لیتے ہیں. خود ساختہ چیزیں. میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ پچھلے کو 2-2.5 برس سے جو ہے وہ روز ہم سن رہے ہیں اور کئی پروگرام ہو چکے. بات تو تبھی ہوگی جب کوئی آئے گا. لیکن سر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں نے کہا ہے زیر غور ہیں چیزیں، تو وہی تو جا رہے ہیں کہ ایسے کون سے حالات ہیں جس کی وجہ سے زیر غور ہیں چیزیں؟ کون سے ایسے حالات ہیں کے پی میں؟ میں وہی وجوہات بیان کر رہا ہوں. ایک حصہ میں نے کمپوننٹ بیان کر دیا تھا، اور وہ کمپوننٹ تھا ریگارڈنگ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے، ریگارڈنگ دہشت گردی ہے، ریگارڈنگ بارڈر کے حالات ہیں، ریگارڈنگ افغان مہاجرین اللیگل، اور یہ وہ ساری چیزیں. اور دوسرا پہلو تھا اس کا کہ وہ جو ایک جتھوں کی سیاست، بار بار حملہ آور ہونے کی بات کرنا، دھمکی دینا اور چیزوں کو مشروط کرنا، ورنہ کا لفظ استعمال کرنا کہ جی اگر یہ ملاقات نہ ہوئی تو ورنہ یہ ہوگا، ورنہ منگل کو یہ ہوگا. یہ پچھلے عرصے سے. لیکن ایک اور اس کا پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری، سیاسی میں اب میں بات کرنے لگا، وہ اچھی گورننس دینا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، وہاں کے معاملات کو بہتر کرنا، لوگوں کو امن و امان کی بہتر صورتحال دینا. اور جب کوئی صوبائی حکومت اپنا اولین ٹارگٹ بجائے وہ قرار دینے کے جو آئین میں قانون میں لکھا ہے، وہ کسی کی رہائی سے کہے جی کہ ہمارا اولین اور پہلا جو مقدس مشن ہے وہ کسی کو رہا کرانا ہے. اور رہا کرانے کے لیے ظاہر ہے وکلا اور عدالتیں تو موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی اور زبان میں اور طریقے سے بات کرنا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جتنی احتجاج ہو رہا ہے، کیا پنجاب میں تحریک انصاف کے ووٹرز نہیں ہیں؟ بہت زیادہ سیٹیں پنجاب سے بھی تحریک انصاف نے لی ہیں، اور اس سے پہلے بھی الیکشن. کیا سندھ میں ان کے نہیں ہیں؟ کیا بلوچستان میں نہیں ہیں؟ تو جب ایک ہی صوبے سے بار بار یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہی ہے گورنمنٹ. سر حکومت ان کی وہاں پہ ہے نا، میجورٹی ان کی وہاں پہ ہے. یہاں تو بیچارے پنجاب میں نکلتے ہیں تو آپ لوگ کریک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں، ان کے راستے روک لیتے ہیں، تو وہ پھر کیسے معاملات آگے نکلیں گے؟ یہی پہ آ گیا نا کہ پھر وہاں پہ وہ سرکاری سرپرستی میں، اس سے پہلے جو ہوئے وہ بھی اسی طرف سے ہوئے، شمال کی طرف سے حملہ آوری ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو جب بھی کبھی یہ معاملہ
آئے گا اس پہ، یعنی یہ فیصلہ ہوگا مستقبل بعید میں شاید کبھی، تو اس میں انہی عوامل کو وے کیا جائے گا، انہی عوامل کے پروس اینڈ کونس دیکھے جائیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا جو ریاست کو خطرات درپیش ہیں اور اس میں جو صوبائی حکومت کا رول ہے، کیا وہ جو ہے وہ زیادہ اس کو اہمیت دینی چاہیے، یا جو ایک جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کا ری ایکشن آئے گا اور یہ آئے گا، یا اس کو اہمیت دینی چاہیے. تو ان دو معاملات کے تقابل سے فیصلہ ہوگا جب بھی ہوگا، لیکن ابھی آج کی تاریخ تو کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا. سر آبویسلی ابھی پرائم منسٹر صاحب نے آنا تو اتنی جلدی تو یہ ڈسکشن جو ہے وہ وائنڈ اپ نہیں ہو سکتی. ابھی تو ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہے، پہلے میڈیا میں خبر دی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ ری ایکشن دیکھا جاتا ہے، عوام کا ری ایکشن دیکھا جاتا ہے. بڑگیٹی صاحب سے جانتے ہیں. بڑگیٹی صاحب مجھے یہ بتا دیں، آپ لوگوں کا پلان کیا ہے کل؟ آپ لوگ اگر یہ آپ کو اڈیالہ کے باہر نہیں بیٹھنے دیتے تو پھر کیا کریں گے؟ واٹس نیکسٹ؟ پلان بی بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی پلان سی بھی ہوتا ہے. تو یہ چپ چاپ واپس آ جائیں گے؟ بڑگیٹی صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، اور میں ایک بریک کی طرف جاتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو یہی سوال آپ سے سر، اس کا جواب آپ کو بریک کے بعد لوں گی. میں سے بریک پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پلان کیا ہے. اڈیالہ کے باہر اگر حکومت ان کو نہیں بیٹھنے دیتی ہے، سختی ہوتی ہے، تو ان کا پلان بی کیا ہوگا اس بریک کے بعد.